الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سوچتا ہوں تیری مدحت میں کہوں کیا زینب سوچتا ہوں تیری مدحت میں کہوں کیا زینب تیری مداح ہے جب نہج بلاغا زینب تیری مداح ہے جب نہج بلاغا زینب سوچتا ہوں تیری تو جو آمادہ گفتار سرے بزم ہوئی تو جو آمادہ گفتار سرے بزم
پردہ زینب بن گیا لہجہ حیدر تیرا پردہ زینب سوچتا ہوں تیری مشورہ تجھ سے کرے سید سجاد نہ کیوں مشورہ تجھ سے کرے سید سجاد نہ کیوں عالمہ تجھ کو امامت نے بھی مانا زینب عالمہ تجھ کو امامت نے بھی مانا زینب سوچتا ہوں تیری مقصد شے تیرا کرتا ہے شب و روز طواف مقصد شے تیرا کرتا ہے شب و روز طواف تو ہے ایثار و شجاعت کا وہ کعبہ زینب تو ہے ایثار و شجاعت کا وہ کعبہ زینب سوچتا ہوں تیری مشکلیں تھم گئیں جو میری طرف بڑھتی تھیں مشکلیں تھم گئیں جو میری طرف بڑھتی تھیں میں نے جب ان کو دیا تیرا حوالہ زینب میں نے جب ان کو دیا تیرا حوالہ زینب سوچتا ہوں تیری تو نے دو لال دیے بہر بقائے توحید تو نے دو لال دیے بہر بقائے توحید دین اسلام پہ احسان ہے تیرا زینب دین اسلام پہ احسان ہے تیرا زینب سوچتا ہوں تیری آخرش لکھ کے یہ شاہد نے قلم توڑ دیا آخرش لکھ کے یہ شاہد نے قلم توڑ دیا تو فضائل کا سمندر ہے میں قطرہ زینب تو فضائل کا سمندر ہے میں قطرہ زینب سوچتا ہوں
تیری. بشر سے کیا ہو ثنا وقار زینب کی ثنا جو خود ہی کرے کردگار زینب کی ہر امتحان میں شبیر کامیاب رہے. بس ایک دعا تھی یہی بار زینب کی قلم میں کس کے ہے قوت جو کر سکے یکجا. فضیلتیں ہیں آیا بے شمار زینب کی جلال حیدری دنیا کا پھر نظر آیا. زبان بن گئی جب ذوالفقار زینب کی الٹ کے رکھ دیا دربار شام و کوفہ کو. زمانہ دیکھ تو لے کارزار زینب کی اسی کے گھر میں اسے دی شکست کیا کہنا. جو چاہتا تھا کہ ہو جائے ہار زینب کی یہ 14 صدیوں سے جو گونجتی ہے عالم میں بشکل ماتم شہ پکار زینب کی بشر سے کیا جی اچھا بولی ربا برو کر اے میرے لال اصغر
تم ہو کہاں دلبر اے میرے لال اصغر اب شام ہو رہی ہے گھر لوٹ آؤ بیٹا تم گھٹنیوں ہی چل کر اے میرے لال اصغر آنکھوں میں بس تمہاری تصویر گھومتی ہے صورت دکھا دو آ کر اے میرے لال اصغر تم تھک چکے ہو بیٹا آؤ تجھے سلا دوں اپنے گلے لگا کر اے میرے لال اصغر کچھ سوجھتا نہیں ہے ہر سمت ہے اندھیرا ہے زندگی بھی دوبھر اے میرے لال اصغر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل
بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کو عشق محمد و آل محمد علیہم السلام سے عبارت کر کے ان کے فضائل پر ہمارے چہروں کو گلاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے ذکر مصائب پر ہماری آنکھوں کو برسنے کا شعور دیا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. مجلس چہلم ایک ایسی مومنہ کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہا
عاشق غریب نینوا حسین علیہ السلام کی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ چند لمحے اسی خانوادے کی وکالت کی جائے جن کا ذکر ہماری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ بھی ہے اور توشہ نجات بھی ہے۔ خداوند عالم نے کائنات کو خلق کیا اور انسانوں کو اشرف مخلوق بنایا، مگر انسان ہر عہد میں محتاج ہدایت رہا، خود اس منزل پر نہیں رہا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ انبیاء کو قائم کیا۔ توجہ فرمائیے گا، ورنہ اگر انسان کے اندر محتاجی ہدایت نہ ہوتی تو پھر سلسلہ انبیاء کا جاری ہونا عبث تھا، اور کوئی بھی فعل عبث ہماری ذات سے صادر ہو سکتا ہے لیکن ذات بے عیب سے صادر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تسلسل سے انبیاء کا آنا یہ بتاتا ہے کہ بشریت محتاج ہدایت ہے، بشریت ضرورت ہدایت رکھتی ہے، احتیاج ہدایت رکھتی ہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ چند جملے حاضر خدمت ہیں کہ حضرت توفیق دیں اور قبول فرمائیں۔ تو میرا دل بھی اداس ہے، مگر یہ ایک نظام ہے کائنات کا جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، تو یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی تک آیا، مگر ہمارے آخری نبی کے واپس جانے میں اور باقی رسولوں کے واپس جانے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آدم گئے تو امت سے کہا کہ پریشان نہ ہونا، شیس ہیں، شیس گئے تو امت سے کہا پریشان نہ ہونا، انوش ہیں، انوش گئے تو امت سے کہا پریشان نہ ہونا، مہلائیل ہیں، وہ گئے تو امت سے کہا پریشان نہ ہونا، ابراہیم ہیں، وہ گئے تو امت سے کہا پریشان نہ ہونا، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، خضر ہیں۔ تو جو نبی بھی گیا اس نے امت سے یہ کہا کہ پریشان نہ ہونا، میرے بعد ابھی ہے کوئی نہ کوئی۔ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جانے والا خود کہہ رہا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، آدم کہہ رہے ہیں میرے بعد ہے، نوح کہہ رہے ہیں میرے بعد ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے بعد ہے، موسیٰ و عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بعد ہے، مگر میرا نبی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یا تو احتیاج ہدایت امت سے ختم ہو گئی ہے، اور اگر احتیاج ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے تو پھر نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا نبی یا بعدی، اور اگر کہہ رہے ہیں تو پھر ہر بڑے کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے چھوٹوں کے لیے ایسا انتظام کر کے جائے کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ گمراہ نہ ہو، وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو کہہ رہا ہے میرے بعد نبی نہیں ہے وہ امت کو یوں ہی تو چھوڑ کے چلا نہیں جائے گا، کوئی نہ کوئی تو انتظام کرے گا کہ میرے بعد امت کو ضرورت ہدایت ہو تو امت ہدایت حاصل کر لے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے مگر میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہم جیسے لفظوں کے کنگال اور احساس کے فقیر کیا کریں گے کہ ثقلین کہتے کسے ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے دو برابر کی چیزیں، دو ہم وزن چیزیں، یعنی جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہیں، جو عظمت قرآن وہ عظمت اہل بیت، جو بلندی قرآن وہ بلندی اہل بیت، جو مرتبہ قرآن وہ مرتبہ اہل بیت، جو ثواب تلاوت قرآن وہی ثواب ذکر اہل بیت. صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرما دے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے غور فرمایا جب دونوں ہم وزن ہیں، دونوں ہم رتبہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، تو جو ثواب تلاوت قرآن ہے وہی ثواب ذکر اہل بیت ہے، کیونکہ دونوں برابر ہیں. اب اس کائنات میں ہمیں ایسا کوئی کلمہ گو نہ ملا جو کسی قاری سے یہ کہے جب دیکھو قرآن ہی پڑھتے رہتے ہو. نہ پڑھنے والے کو تو ٹوکا جاتا ہے کہ کچھ تو قبر کا انتظام کرو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، پڑھنے والے کو نہیں ٹوکا جاتا اتنا قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، جب دیکھو قرآن، جب دیکھو قرآن، جب دیکھو قرآن. کہ بھئی تلاوت قرآن کرنے والے کو ٹوکیں گے ہمارے ایمان پر شک کیا جائے گا. تو جس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا جب دیکھو قرآن، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جب دیکھو علی علی، جب دیکھو علی علی. صلوات بھیجیں بابا. آپ غور فرمائیں، سامنے کی بات ہے، دین دین عقل ہے، مذہب مذہب عقل ہے، اسلام اسلام عقل ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ جب تلاوت کرنے والے کو نہیں ٹوکا جا سکتا تو پھر فضائل بیان کرنے والے کو کیسے ٹوکا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب دونوں برابر کے ہیں، دلیل کیا ہے؟ بات کہنے جا رہا ہوں، ایک دلیل قائم کروں گا. گڈو بھائی ابھی آپ اشعار پڑھ رہے تھے، دلیل قائم کر رہا ہوں میں. دونوں برابر ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیلیں سینکڑوں ہیں مگر ایک ہی دلیل قائم کروں گا. دونوں کا وزن برابر ہے، پتہ کیسے چلے؟ یہ جب پتہ چلے گا جب ان میں سے پہلے کسی ایک کا وزن معلوم ہو جائے. تو ہم نے پہلے چاہا کہ وزن قرآن معلوم ہو، تو وزن قرآن پوچھیں کس سے؟ قاری صاحب سے تو پوچھ نہیں سکتے، کتب خانوں میں تو جا کے سوال کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ایک منحنی سا بدن رکھنے والا شخص اپنے سر پر 10 قرآن اٹھائے جا رہا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. تو کیا اسے دیکھ کے وزن قرآن طے کریں گے؟ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزن اوراق ہے، وزن آیات نہیں. ہائے 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 ہائے. اس لیے کہ ایک ہے وزن ظاہری، ایک ہے وزن باطنی. تو وزن باطنی کا پتہ کیسے چلے؟ کون بتائے، کون سمجھائے؟ کہ کتاب ہی سے پوچھئے. ہم نے جو قرآن سے پوچھا تیرا وزن کیا ہے، قرآن نے کہا میرا وزن حقیقی. تو یا لوح محفوظ جانے یا قلب نازنین محمد جانے. میں نے فقرہ صرف کیا ہے آقا کے چاہنے والوں کے لیے. تیری عقل کے مطابق میں تجھے بتائے دیتا ہوں میرا وزن کیا ہے. میرا وزن یہ ہے، اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اس کا مطلب وزن قرآن اگر کم سے کم بھی آنکا جائے تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اتنا وزن ہے کہ پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تو اب قرآن کا ہم وزن وہی ہوگا جس کارواں کو دور سے نصارہ دیکھ کے کہیں ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے، یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. صلوات بھیجیں بابا. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. آپ نے غور فرمایا
جو وزن قرآن ہے وہی وزن اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ جب قرآن چھوڑ گئے تھے تو اہل بیت کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے زبان کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہم آپ اردو زبان بولتے ہیں، اردو زبان بولنے کے باوجود بھی ہم یہ کہہ نہیں سکتے، اہل نظر بیٹھے، کہ ہم اردو سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں۔ بہت سی لفظیں اردو کی جن کا تعلق رشتہ لغت سے ہے، اسی شہر میں بہت سے الفاظ بولے جاتے ہیں جن سے ہم بے بہرا ہوتے ہیں، ہم ناواقف ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، حالانکہ ہماری مادری زبان ہے اردو، باوجود اس کے ہم احاطہ زبان اردو نہیں کر سکتے، جبکہ لشکری زبان ہے، چندے کی زبان ہے، کچھ اس زبان سے کچھ اس زبان سے کچھ اس زبان سے۔ یہ تو حسین کے ذکر کا صدقہ ہے کہ انیس کے مرثیوں نے اس کے چہرے پر غازہ سجا دیا، ورنہ اس زبان کا پوچھنے والا کون تھا؟ یہ بھی کربلا کا صدقہ ہے جو آج اردو معلی ہو گئی۔ اللہ اکبر، کربلائے معلی سے رشتہ جوڑنے کا نتیجہ دیکھیں، فقط اردو تھی، کربلائے معلی سے جڑی تو اردو معلی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا تو یہ زبان ہے، لیکن ہم کما حقہ اسے نہیں جانتے۔ ضرورت کیا تھی جب قرآن کو چھوڑ گئے تھے تو اہل بیت کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ہم اردو زبان کی کتابیں لے کے مدرسے میں گئے، اسکول میں گئے، کالج میں گئے، اسی زبان میں لکھی ہے جو زبان ہم بولتے ہیں، تو پھر تو ہمیں آنا چاہیے وہ کتاب، ہم کو سمجھ لینا چاہیے وہ کتاب۔ تو یہ ہم مدرسے کیوں جا رہے ہیں، یہ ہم کالج کیوں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کی زبان میں لکھا ضرور ہے، مگر کیا لکھا ہے اسے سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی اردو کی کتاب بغیر معلم کے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب بغیر معلم کے کیسے سمجھیں گے؟ صلوات بھیجیں بابا۔ بالکل چھوٹی چھوٹی سامنے کی مثالیں عرض کر رہا ہوں، غور کرنے کی بات ہے، بغیر معلم کے ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ اب اردو کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہر چند قدم کے فاصلے پر زبان میں تبدیلی آتی ہے، اور ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جیسے یہیں پر بہت سی لفظیں آج سے 20 برس پہلے بولی جاتی تھیں مگر آج وہ آشنا نہیں ہے، اور بہت سی لفظیں 20 برس پہلے نہیں بولی جاتی تھیں وہ آج رائج ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو طریقہ رواج زبان ہی یہی ہے کہ اگر احسن ہو تو قبول کر لو، اس کا ماضی نہ دیکھو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور اگر احسن نہ ہو تو اسے رد کر دیا جائے۔ تو ہم جو زبان بولتے ہیں یہ اردو زبان ہے، تمام زبانوں میں سب سے وسیع ترین زبان ہے عربی۔ ہم وہ زبان نہ بولنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ سمجھنا جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اسے سیکھ نہیں سکتے۔ اگر آپ چند اربوں کے درمیان کسی ہندوستانی کو لے جا کے بٹھائیے اور کہیے کہ انہیں عربی پڑھائیے اور اچھی عربی پڑھائیے، تو وہ بے شک عربی پڑھا دیں گے، وہ زبان بھی جان لیں گے، وہ مفاہیم بھی سمجھنے لگیں گے، اور ہندوستان میں شور بھی مچ جائے گا، فلاں صاحب بہت اچھی عربی جانتے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھی عربی جانتے ہیں۔ لیکن یہ شور کن لوگوں میں مچے گا؟ جو عرب نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیے،
اہل لکھنؤ مان لیں گے بہت کیونکہ یہاں کی زبان عربی نہیں ہے، وہ مان لیں گے کہ بہت اچھی عربی، ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں، کوئی ثانی ہی نہیں، کیا کہنے، کیا عربی جانتے، کیا عربی بولتے۔ مگر انہی حضور کو عربوں کے درمیان بٹھا دیجئے، 2 منٹ میں وہ سمجھ جائیں گے عرب نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیں، 2 منٹ کے اندر فرق واضح ہو جائے گا، عرب نہیں ہے۔ جیسے بامبے کا رہنے والا اہل لکھنؤ کے درمیان بولے، 1 لمحہ نہ گزرے گا اہل لکھنؤ سمجھ لیں گے یہ یہاں کا نہیں ہے۔ تو زبان وہ شے ہے جو بتا دیتی ہے کہاں کا ہے۔ کمال یہ ہے بمبئی کا رہنے والا لکھنؤ کی زبان بول نہیں پاتا، یہ اللہ کی زبان بولنے چلے۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا، اللہ اکبر۔ لکھنؤ کا رہنے، بامبے کا رہنے والا یہاں کی زبان نہ بول پاتا ہے نہ کما حقہ سمجھ پاتا ہے، تو قرآن تو اللہ کی زبان ہے، بولے کون، سمجھے کون؟ اس کے لیے شرط ہے یہ زبان وہی بول سکتا ہے جو نبی کی گود کا پلا ہو، اللہ کے گھر کا پیدا ہو۔ صلوات بھیجیں بابا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن بغیر ان کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے پیغمبر، کہ ہم قرآن چھوڑے جاتے ہیں اور اپنے اہل بیت چھوڑے جاتے ہیں۔ سنو، میری امت ہو، کلمہ پڑھتے ہو، مگر اتنا یاد رکھنا میں اپنے بعد تمہاری ضمانت نہیں لے رہا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، البتہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر اسے مانا تو میں ضمانت لیتا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، تمیز سے گزر چکا ہوں، بس نتیجہ عرض کر دوں اور آپ کی زحمت تمام۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ماں اگر یہیں پہ حدیث تمام ہو جاتی تو پھر تو ہر کوئی غراتا پھرتا، ہر کوئی اتراتا پھرتا، لیکن حدیث آگے بڑھی، فرماتے ہیں ماں ان تمسکتم بہما، سنو میرے بات، جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے میرے بعد لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات پہنچی حدیث کی۔ اب مسلمان تو مسلمان ہے، اہل بیت کو برداشت کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا شق نکالی، خدائے حسین کا واسطہ ہے، شق نکالی۔ کیا شق نکالی؟ کہ ایسی شق نکالو جس سے شک پیدا ہو۔ وہ شق کیا؟ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی اہل بیت سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ خود یہ دونوں کب تک ساتھ ہیں۔ قرآن و اہل بیت بھائی 2 دوست ہیں، تو یہ دونوں کب تک ساتھ ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے ہر رشتے کا مقدر جدائی ہے۔ ماں سے زیادہ نازک رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ مگر ایسا بے لوث رشتہ، اس کی تقدیر میں بھی یہی مقدر ہوا کہ یا بیٹا ماں کو کاندھا دے گا یا ماں بیٹے کو بیٹھ کے روئے گی۔ 2 صورتوں سے بات خالی نہیں ہے حیات بشر، یا ماں بیٹے کو روئے گی یا بیٹا ماں کو کاندھا دے گا۔ اس کا مطلب ہر رشتہ جدا ہونے والا ہے۔ وہ کہا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کا دامن تھام لیں، مگر یہ تو پتا چلے یہ قرآن کے ساتھ کب تک ہے، قرآن ان کے ساتھ کب تک ہے۔ آواز پیغمبر آئی، فقرے کی داد چاہتا ہوں، آواز پیغمبر آئی جس میں امت کو گنجائش سوال مل جائے، وہ کلام معصوم نہیں۔ جس میں امت کو گنجائش سوال مل جائے وہ کلام معصوم نہیں۔ پوری حدیث پڑھ،
تو نے کہا یہ کب تک ساتھ رہیں گے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں لن یفترقا، لام تاکید ہے، ہرگز ہرگز ان میں جدائی نہیں ہوگی۔ ہائے سبحان اللہ، ان میں جدائی نہیں ہوگی تو کب تک جدائی نہیں ہوگی؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ دو کے دونوں حوض کوثر پا روز محشر مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ اس کا مطلب قرآن و اہل بیت کا ساتھ قیامت تک کا ہے۔ اب کوئی بھی مفتی صاحب ایسے نہ ملیں گے جن سے پوچھئے کب تک زندہ رہنے کا ارادہ ہے اور وہ یہ کہیں یہی کوئی قیامت کے 10-20 برس بعد تک۔ ہائے 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 سبحان اللہ، یعنی ہر رشتہ قیامت سے پہلے ختم ہوگا مگر رشتہ قرآن و اہل بیت باقی رہے گا۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا تو قرآن بغیر اہل بیت کے ناکافی ہے، اس لیے ناکافی ہے کہ خود حضور کی حیات طیبہ میں، ذیشان بھائی بات کہہ رہا ہوں، خود سرکار کی زندگی میں سرکار کے لیے ناکافی تھا قرآن۔ آپ کہیں گے دلیل؟ اگر حضور کے لیے قرآن کافی ہوتا تو مباہلے میں اپنی پردہ دار بیٹی کو کبھی نہ لے جاتے۔ ہائے سبحان اللہ، یہ مباہلے میں کاروان اہل بیت کو لے جا کے بتایا کہ جو کتاب میرے لیے کافی نہیں ہے وہ کتاب تمہارے لیے کہاں سے کافی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ مگر تقدیر کی بات ہے، قرآن آیا تھا تاکہ پڑھنے والے کو ثواب ملے، یہ ایسے قاری ہیں پڑھتے جاتے ہیں لعنت برستی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اور صلوات بھیج دیں۔ ایک بند یاد آ گیا ہے، پڑھے دیتا ہوں۔ دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، تختیہ نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، سورہ دہر بھی رحمان بھی لعنت بھیجے۔ ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی۔ تھوڑا سا تکلف نہ کریں، تھوڑا سا واہ واہ کر دیں تو میرا بھی دل بڑھ جائے گا۔ دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، تختیہ نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، سورہ دہر بھی رحمان بھی لعنت بھیجے۔ ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی۔ ارے سورہ کہف کی تفسیر انہیں یاد نہیں، آیتیں یاد ہیں شبیر انہیں یاد نہیں۔ بھیجیں بابا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آیتیں یاد ہیں شبیر انہیں، سورہ کہف کی تفسیر انہیں یاد نہیں، آیتیں یاد ہیں۔ حافظہ تو دیکھیے، جیسے قرآن یاد ہے غدیر یاد نہیں، ویسے ہی آیتیں یاد ہیں شبیر انہیں یاد نہیں۔ بات آخری مرحلوں میں تو بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، حالانکہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ کمال قرآن یہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر سب کچھ کو جاننے والا وہی ہو سکتا ہے جو راسخون فی العلم کی فہرست میں ہو۔ اگر راسخون فی العلم کی فہرست میں نہیں ہے تو اسے کیا خبر کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے دلیل قائم کرتا ہوں، صبح سے شام تک جھومے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں، ہٹے جا رہے ہیں، مگر یہ کہ قرآن قرآن قرآن، ان کی کیا حیثیت؟ ان کے بڑے بزرگ پرکھے ایک مسئلہ آ گیا، وارث بن کے بیٹھے تھے رسول اللہ کے، انکار وراثت کرنے والے وارث بنے بیٹھے تھے کہ اتنے میں قضیہ آیا
مولا حسین کا واسطہ ہے. قضیہ آیا دوسرا دور ہے. دو عورتیں اور دو بچے، دونوں کی عمریں مثلا ایک ہی شب میں دونوں پیدا ہوئے. ان میں ایک لڑکی ایک لڑکا. عرب میں لڑکی کا ہونا عیب تھا، چونکہ جاہل تھا سماج، بدو تھے. تو پیغمبر نے انہیں مہذب بنانے کی کوشش تو کی، مگر یہ ہے کہ سیپ کے منہ میں قطرہ جائے تو گوہر بنے، اور سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنے. تو یہی تصویر وہاں پہ بھی تھی. تو اب وہ جھگڑا، بیٹی قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں. دونوں یہ کہہ رہی ہیں بیٹا میرا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور تو پریشان ہو گئے کہ فیصلہ کیا کریں. قضیہ بڑا نازک ہے، بڑا سخت ہے. وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے. یہ پریشان. آخر کو کسی نے کہا دیکھ، جو تیرے بس کا نہیں ہے اس پر غور نہ کر، اسے بلا جو مشکل کشا ہے. علی مرتضیٰ تشریف لائے. اب جو لوگ کہتے ہیں شیر و شکر بلانے پائے، بلانے پا نہیں آئے، حقدار کو حق دلانے کے لیے آئے. ہائے 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 ہائے، مظلوم کی مدد کو آئے. تو آئے کہ کیا قضیہ ہے؟ بتایا کہ یا علی مرتضیٰ قضیہ یہ ہے، قرآن بغیر ان کے سمجھا نہیں جا سکتا. کہ قضیہ یہ ہے علی مرتضیٰ کہ ایک ہی بچہ اور دونوں دعوے دار، یہ طے کیسے ہو کہ بیٹا کس کا ہے؟ حضرت نے دونوں عورتوں کو بلوایا اور کہا سچ بتاتی ہو یا فیصلہ کروں؟ دونوں کہا حضرت آپ تو جانتے ہیں. تو جو سچی تھی اسے تو حق تھا کہنے کا کہ آپ جانتے ہیں، مگر جو جھوٹی ہے وہ ابھی بھی جھوٹ بولے جا رہی ہے. آپ تو جانتے ہیں. آقا نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا 2 برابر کی شیشیاں لاؤ. 2 برابر کی شیشیاں لاؤ، چھوٹی بڑی نہ ہو، بالکل برابر ہو، وزن میں بھی برابر ہو. 2 شیشیاں لائی گئیں. ان عورتوں کو پس پردہ بھیج دیا اور اشارے سے کہا ان میں برابر کی غذا لے آؤ. اب چونکہ اہل زباں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. کئی شیشیوں میں برابر کی غذا بھروا لاؤ، اور جو خاتون بھی جس شیشی میں غذا بھرے اس کا نام اس پر لکھ دو. تھوڑی دیر میں دونوں شیشیوں میں برابر کی غذا بھر کے لے آئے. اب وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا علی یہ کیا؟ حضرت نے کہا ترازو لاؤ، میزان لاؤ. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے نبی نے کہا یا علی انت میزان الاعمال. یا علی آپ وہ ترازو ہیں جس پر اعمال تولے جائیں گے. حضرت نے کہا میزان لاؤ. میزان لائی گئی. لوگ دیکھ رہے ہیں. حضرت نے ایک شیشی اس پلے میں، دوسری شیشی اس پلے میں. لوگ کہہ رہے ہیں یا علی مرتضیٰ کر کیا رہے ہیں؟ برابر کی شیشیاں، انہیں تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جیسے ہی شیشیاں رکھیں سب نے دیکھا ایک پلہ جھک گیا، ایک پلہ اٹھ گیا. جو پلہ جھک گیا تھا حضرت نے کہا جس کا نام اس پر لکھا ہو اسے بیٹا دے دو. ہائے 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 ہائے. جو اٹھ گیا تھا کہ اس پر جس کا نام لکھا ہو اسے بیٹی دے دو. اسے بیٹا دے دیا گیا، اسے بیٹی دے دی گئی. مگر یہ بولے یا علی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ فیصلہ کیسے کیا، کہاں سے کیا؟ میرے مولا نے کہا قرآن سے کیا. قرآن چیختے ہو، قرآن سے کیا یہ فیصلہ. کہ یہ فیصلہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ایک سے ایک حافظ موجود تھا، تھوڑی ہی دیر میں ریورس فارورڈ سب کچھ کر لیا، مگر یہ فیصلہ نظر نہ آیا. مولا حسین کا واسطہ ہے. کہنے لگے یا علی ہم نے اتنی دیر میں قرآن کا جائزہ لے لیا، یہ فیصلہ تو قرآن میں نظر نہیں آیا. حضرت نے کہا کیا قرآن میں قانون میراث نہیں پڑھا؟ میراث والی آیتیں نہیں پڑھی؟ کا پڑھی تو ہیں، اس میں یہ فیصلہ کہاں ہے؟ کہ عقل کے اندھو میراث کا قانون کیا کہتا ہے قرآن میں؟
عورت کا اکیلا حصہ، مرد کا دوہرا حصہ. ہائے 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 ہائے، عورت کا اکیلا حصہ، مرد کا دوہرا حصہ. چونکہ جس نے قانون میراث بنایا ہے وہی خالق ہے، لہذا جب وہ کسی ماں کو بیٹا دیتا ہے تو اس کے سینے میں غذا دوہری رکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے بابا. بات کو تمام کر دیا میں نے. دوہری غذا، اور جسے بیٹی دیتا ہے اسے اکیری غذا کی مالکہ بناتا ہے. قرآن سے فیصلہ. اس کا مطلب اطرت کو چھوڑا ہی اسی لیے کہ بغیر اطرت کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. فرمایا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے. ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل. دعوے ہزار ہوں، اگر دلیل نہ ہو تو بے بنیاد. پیغمبر نے اس حدیث میں دعویٰ کیا ہے کہ دونوں جدا نہ ہوں گے. دنیا کو حق ہے کہ وہ دلیل مانگے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی دلیل مانگتا نبی سے مدینے سے آواز حسین ابھری کہ خبردار جو میرے نانا کی جانب رخ کیا، یاد رکھنا اپنے نانا کی بات پر دلیل طلب کرنے کی گنجائش نہ دوں گا. دعویٰ اگر میرے نانا نے کیا ہے دلیل نواسا دے دے گا. نانا کا یہی تو دعویٰ ہے قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے. یہ نانا کا دعویٰ ہے، نواسا دلیل دے گا کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے. کیسے دلیل دو گے میرے مولا؟ کانا سن 61 ہجری روز عاشورہ عرض نینوا پر جب میرا سر کند خنجر سے کاٹ ڈالا جائے اور مجھے نیزے پر چڑھایا جائے تو میں قرآن پڑھ کے بتاؤں گا جو دعویٰ میرے نانا نے کیا ہے وہ حق ہے. میں قرآن پڑھ کے دلیل دوں گا کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے. تو نیزے سے قرآن پڑھو گے حسین؟ کہاں فرزند رسول نیزے پر جا کے قرآن پڑھو گے؟ کہاں؟ جب نیزے پر جاؤں گا تو وہاں سے قرآن پڑھوں گا. تو چاہنے والوں کو یہ بھی بتا دو کہاں کہاں پڑھو گے. آواز آئی وہاں وہاں ضرور پڑھوں گا جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہوگی، تاکہ تماشائیوں کی نگاہیں میری جانب مرکوز ہو جائے. میری بہنیں بے ردا ہیں. بلند ہو گئیں آوازیں. دن ڈھل گیا، شام آ گئی. بیٹوں کے بیٹوں نے مجلس برپا کی تاکہ تحفہ ثواب پیش کیا جا سکے، اور مجلس میں اہتمام ذکر حسین کیا تاکہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی آئے، رومال سفید لے کے آئے. نہ صرف یہ کہ اپنی کنیز کی شفاعت کرے بلکہ ایک ایک رونے والے سے یہ کہے میرے بچے پر رونے والوں میں تمہیں بھولوں گی نہیں، اس لیے کہ تم میرے اس غریب لال پر رو رہے ہو جس پر رونے نہ دیا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جب شام ڈلا آغا بہجت سے کسی نے پوچھا تھا، یہ عجیب بات ہے ذیشان بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی مگر ان کے پیچھے اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے. اکثریت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب شام ہونے لگتی ہے تو دل ذرا بجھنے لگتا ہے.
اکثریت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا یہ شام ہوتے ہوتے دل کیوں بجھنے لگتا ہے؟ تو انہوں نے رو کے کہا کہ یہی وقت تھا جب زہرا کی پسلیاں توڑی گئی تھی، تو اس کی خبر تو ہمیں نہیں ہے، مگر چونکہ ان سے محبت ہے لہذا اس وقت ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے۔ ارے بغیر جانے ہوئے جب ہمارے دل اداس ہو جاتے ہیں، جس امام کی نظروں میں ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، ہائے میرا آخری امام جسے زہرا نے خاک پر گرتے ہوئے آواز دی تھی، کہاں ہو مہدی؟ اجرکم علی اللہ، شام کا وقت ہے، دادی کی پسلیاں اسی وقت توڑی گئیں، دادی کا گھر اسی وقت جلایا گیا، اور پوتی زندان میں اسی وقت در زندہ پا کے کھڑی ہوتی تھی، بڑی حسرت سے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی سکینہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں؟ تو کہتی تھی بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانوں کو پلٹ رہے ہیں۔ سکینہ سے برداشت نہ ہوتا تھا، رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں پرندے تو آشیانوں کو لوٹے، ہم وطن کب جائیں گے؟ مگر ہائے رے حسین کی بیٹیوں کی تقدیر، ایک بیٹی بیمار وطن میں، ایک بیٹی اسیر محن قید ستم میں، دونوں دنیا سے جاتے جاتے چلی گئیں، کسی کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ صغرا کی تمنا تھی بابا کو دیکھ لوں، مگر حسین نہ آئے۔ سکینہ کی تمنا تھی مدینے کو دیکھ لوں، مگر قید میں سکینہ سو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ یہ روایت بہت کم پڑھتے ہیں ہم، مگر آج اتفاق سے یاد آ گئی ہے، شاید تقاضۂ مجلس ہو تو پڑھے دیتے ہیں۔ دیکھیں سخت مشکلوں میں بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، بچوں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بچے کو ذرا تیز آواز میں آپ ڈانٹ دیں، گھڑک لیں تو بچہ سہم جاتا ہے۔ 4 برس کا سن کوئی سن ہوتا ہے؟ وہ بھی ایسی بچی جس نے صرف پیار کی آوازیں سنی ہو، محبت کی آوازیں سنی ہو، کبھی عباس پکارتے ہو، کبھی اکبر پکارتے ہو، کبھی قاسم پکارتے ہو، کبھی زینب و ام کلثوم، اور کبھی تو حسین کہتے ہو سکینہ سو نہیں پا رہا ہوں، میرے سینے پر کچھ دیر لیٹ جاؤ تاکہ سو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچئے اس بچی کا درد ملاحظہ فرمائیے، مگر وہ شہزادی بھی ریسمان ظلم میں بندھی ہے۔ علامہ مازن درانی نے یہ واقعہ لکھا ہے، تمام کر دیتا ہوں مجلس۔ جو گئے ہیں زیارت کے لیے شام، ان کی نظروں میں منظر ہوگا، جو نہیں گئے ہیں شہزادی جلد بلائیں راستے کھلیں۔ جب آپ دربار شام جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بلندی پر ایک تخت ہے اور زمین میں ایک کٹہرا ہے، ایسے گھیرا ہوا ہے۔ تو جب آپ پوچھیں گے کہ یہ تخت اور یہ کٹہرا، تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ شرابی یہیں بیٹھا تھا، اور یہ کٹہرے میں مالکان کوثر کی بھی بیٹیاں تھیں۔ تو جب یہ کارواں لایا گیا، ہائے حسین، شہزادی توفیق دیجئے کہ یہ پڑھ سکوں۔ جب اس کارواں کو لایا گیا تو ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی، کسی کے سر پر ردا نہیں، بالوں کو چہرے سے چھپائے، بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے کٹہرے میں لا کے بیویوں کو رکھا گیا۔
علامہ مازن درانی کہتے ہیں کہ جب کٹہرے میں لایا گیا 700 کرسی نشین، تو بیویوں کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ ایک بیوی دوسرے بیوی کے سر سے سر جوڑے تھی۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو رونے کے لیے یہی کافی ہے، حلقہ بنائے سر سے سر جوڑے ہوئے، اور انہی بیویوں میں 4 برس کی شہزادی، اس کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ گھبرا گھبرا کے کبھی زینب کبریٰ کے پاس، کبھی ام رباب کے پاس، کبھی ام لیلا کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچاؤ، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچاؤ۔ جیسے ہی یہ منظر اس ملعون نے دیکھا، یزید ملعون اپنے ایک مصاحب سے کہنے لگا یہ بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ تو مصاحب نے کہا تو نے نہ پہچانا، یہی تو ہے حسین کے سینے پر سونے والی۔ ملعون کہتا ہے یہ ابھی زندہ ہے؟ کہاں ابھی زندہ ہے؟ کہنے لگا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے مڑ کے بیوی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں اتنی سہم گئی سکینہ، کچھ بولی نہیں، گھبرا کے حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نے پھر سید سجاد کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر بھائی کو دیکھا۔ ملعون مڑ کے کہنے لگا سجاد یہ بات کیا ہے؟ میں جب جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، یہ تمہیں بار بار دیکھتی ہے۔ میرے مولا نے رو کے کہا ارے ظالم پہلے اس کے گلے کی رسن تو کھلوا، ارے اس کی آواز کا نکلنا دشوار ہے، یہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ علیہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله۔ اللهم لعنهم جميعا۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مرحوم و مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود تعمیر روضہ جنت البقیع کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آل محمد کے گھر میں سوگ ہے، ماتم ہے، پیغمبر بے قرار ہیں کہ ان کی بیٹی کا مزار ڈھا دیا گیا ہے۔ معبود ظالموں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کا تختہ الٹ دے، اور جلد سے جلد تعمیر جنت البقیع کی راہ نکال کہ ہم سارے غلام جائیں اور اپنے ہاتھوں سے بی بی کا روضہ تعمیر کریں۔ گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ انیس بانو صاحبہ بنت عالم حسین صاحب